ہمارا جو رمضان چل رہا ہے اس میں ہمارے کچھ سوالات اور فطرانہ میں ایک فرق ہے، فطر جس کو ہم عام لفظوں میں فطرانہ کہتے ہیں لوگ، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں دینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لائیو اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق الرحمان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جیسا کہ ہمارے انتہائی محترم اور معظم شخصیت میرے بھائی، بڑے پیارے بھائی محمد ندیم صاحب، جو کہ ہمارے لائیو اسلام یوٹیوب چینل کے ممبر بھی ہیں اور یہ لاہور میں اپنی ایک ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ عتیق الرحمان صاحب آپ جو ہے نا جس طرح ماشاءاللہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ میرے ذہن کے اندر چند ایک سوالات تھے تو وہ میں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ جو ہے نا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی موقع کی مناسبت سے آپ نے جو مجھ سے انہوں نے سوال پوچھے، تو آپ کیوں نہیں آپ جو ہے نا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف لائیں، تو جو ہے نا ہم مل بیٹھیں گے اور جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہو آپ پوچھیں گے اور میں ان کا کیا جواب دوں گا۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اتنا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں، تو آپ جو ہے نا سوال کیا سوالات ہیں وہ آپ بتائیں تھوڑا سا۔ جی السلام علیکم۔ جی میں اصل میں ایک موقع کی مناسبت سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو رمضان چل رہا ہے اس میں ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ہم اس میں فطرانہ زکوٰۃ اور یہ ادا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی میں ادا کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے۔ اس لحاظ سے میرے چند سوالات تھے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اب میں کوشچن کرنے کا، تاکہ یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد تو یہ ہو گیا کہ دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں کہ یہ کیا فرق کیا اس میں اور یہ کس طرح ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں اور کس کس کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے میرے چند سوالات ہیں مولانا صاحب۔ پہلا ہمارا جو ان سوالوں میں سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اور فطرانہ میں فرق کیا ہے، کیا فرق ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کیا ہے، فطرانہ کیا ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں آپ نے ہمارے رہنمائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوال کیا ہے سر ندیم صاحب نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سر آپ نے جو جس ٹاپک کی طرف مجھے متوجہ کیا، یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے، یقیناً لوگ نہیں جانتے اس کا بنیادی فرق کیا ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں نا مطلب عام الفاظ کے اندر، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مال کی زکوٰۃ، اور جو فطرانہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے جان کی زکوٰۃ۔ اب مثال کے طور پر ہم نے جو روزے رکھے رمضان کے اندر، تو ان روزے رکھنے کے اندر ہم سے کوئی کمی کوتاہی، لاغو باتیں، بیہودہ باتیں ہوئیں، تو جب ہم یہ جو ہے نا فطرانہ ادا کریں گے، صدقہ فطر ادا کریں گے، تو ہماری جو وہ لاغو باتیں ہوں گی اللہ رب العزت وہ اس فطرانے کی وجہ سے کیا فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سال اس مال کے اوپر جو مطلب 4 شرائط ہیں اسلام کے اندر ہے کہ کیا نام ہے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اور جو ہے نقدی مال، اور جو ہے نا مال تجارت، تو ان کے اوپر سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن صدقہ جو فطر ہے اس کے اوپر سال گزرنا جو ہے نا شرط نہیں ہے، یہ اسی جو ہے نا دن کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے مطابق یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ہمارا یہ جو جواب ہے، یہ جو فرق ہے یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے آج مجھے اس کے دونوں کا فرق بتایا۔ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے، صدقہ فطر کی جو ہے نا صدقہ فطر جس کو ہم عام لفظوں میں فطرانہ کہتے ہیں لوگ، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں دینا چاہیے ہمیں، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا سر ندیم صاحب نے۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گندم ہوتی ہے، ایک جو ہے نا کھجور ہوتا ہے، کشمش ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، تو ہر ایک اعتبار سے جو ہے نا اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جن کو جو گندم ہوتی ہے، جن کو گندم کے اوپر کیا ہے قدرت حاصل ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ادا کریں گے، یعنی اور اگر وہ گندم ادا نہیں کر سکتے اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ گندم کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے، ہر ایک علاقے کی مختلف ہوتی ہے۔ کسی علاقے کے اندر جو ہے نا 140 روپے کلو ہے تو وہ تقریباً 280 روپے بن جائے گا، 300 روپے بن جائے گا۔ تو اس طرح، اور اسی طرح اگر جو مالدار ہمارے حضرات ہیں نا، یہ بڑی جو ہے نا توجہ طلب بات ہے،
اب وہ اگر گندم ادا کریں گے ان کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جو کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے یا جو ہے نا کھجور کے جو ریٹ ہے موجودہ اس اعتبار سے وہ جو ہے نا اس کی کیا کریں قیمت ادا کرے، تاکہ جو ہماری غریب عوام ہے ان تک، جو مستحقین ہے ان تک صحیح معنوں میں یہ چیز ان تک پہنچ سکے۔ ماشاء اللہ، ویسے ہمارے پاکستان میں تو خاص کر زیادہ تر لوگ گندم کے حساب سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو نہیں، ویسے ان کو چاہیے جو مالدار ہے وہ کشمش اس کے حساب سے ان کو دینا چاہیے، کھجور کے حساب سے، تاکہ وہ لوگوں کو۔ بالکل، ندیم صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے، تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ واقعی مالداروں کو کشمش کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ جی سر، میرا تیسرا سوال سر آپ سے ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے صدقہ فطر کس کس کو دینا چاہیے؟ ہمیں اس بات کی تھوڑی سی بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بھی واضح کریں۔ بالکل، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات، اس باعث کے نہیں جو صدقہ ہے وہ فقیر، للفقراء والمساکین، اور اسی طرح والعاملین، یہاں پر عاملین کو جو ہے نا علماء نے خارج قرار دیا ہے، علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ جو مطلب کافر لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دل کو رغبت دلانے کے لیے کہ وہ اسلام لیں، مائل اسلام کی طرف ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے ان کو بھی آپ صدقہ فطر، اور پھر رقاب اور گردن چھڑانے میں مطلب آزاد کرانے کے اندر وہ بھی آپ ان کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور اسی طرح والغارمین، یعنی کہ جو مقروض ہیں، ٹھیک ہے، جو قرض دار ہیں ان کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور یہاں پہ یہ جو دو بڑی دلچسپ بات ہے ندیم صاحب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تو یہاں پہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چلا گیا ہے تو آپ پیچھے اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہے، چونکہ اس کے اندر صاحب حیثیت ہونا شرط ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور اگر جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چلا گیا ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو آپ اس کے جو گھر کے اندر ضروریات کے لیے صدقہ فطر اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جو مطلب سفر کے اندر ہے اور سفر کے اندر جو ہے نا اس کو مطلب ضرورت ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب وہ ویسے تو صاحب حیثیت ہے لیکن سفر کے اندر چونکہ تھا اور اس کو جو ہے نا ایک شرعی عذر لاحق ہوا، اس کو ضرورت پڑی، اس کو بھی آپ جو ہے نا صدقہ فطر کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 8 مصارف جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو جو ہے نا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر جو سوالات تھے جو اس وقت کی ضرورت بھی تھی، اشد ضرورت ہے، صاف ظاہر ہے ہر بندے کو اس طرح کے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے اس طرح کے سوال کیے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ آپ سوال کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور جلدی سے ہمارے چینل پہ وزٹ بھی کر لیں، اور آپ کو ایسی بہترین اسلامک ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہماری ملیں گی۔ اور اگر آپ نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی آپ کو اسلامک ٹاپک کے اوپر، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ بتائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق عید کا ادا کرنا، وہ بھی ہماری جو ہے نا اس چینل کے اوپر موجود ہے، اعتکاف کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بہت ساری ویڈیو موجود ہے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔